نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ تمام کے تمام انسان اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنا نائب۔ انسان جو آج زمین پر ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گندے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اشرف المخلوقات بنا دیا، یعنی جتنی بھی مخلوق اس دنیا کے اندر ہیں ان سب میں سب سے افضل ترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ جناتوں اور فرشتوں سے بھی افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناتوں سے انسان کا افضل ہونا، لیکن فرشتوں سے انسان کیسے افضل ہے؟ وہ اس طرح کی فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، ان سے کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے انہیں جن کاموں کے لیے مقرر کر دیا ہے بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ رکوع کے اندر ہے، کوئی فرشتہ سجدے کے اندر ہے، جن کام کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے اب قیامت تک وہ انہی کاموں میں لگے رہیں گے، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، برائی کا مادہ رکھا ہے۔ پھر کوئی اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے یہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا۔ سوچنے کی بات ہے، انسان اس دنیا کے اندر جب آتا ہے تو ایک نو مولود سا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور دنیاوی زندگی کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ پھر جوانی کا مرحلہ آتا ہے، شادی بیاہ، بیوی بچے، پھر اس کے بعد انسان کی دھیرے دھیرے زندگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے اور زندگی کی تمام منزلیں طے کر کے وہ خاتمے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کی اور مختلف منزلیں طے کرنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کوئی بھی انسان یہ دنیا چھوڑ کر کبھی بھی جا سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ آج انسان اس دنیا میں آ کر اللہ کو بھولا ہوا ہے، اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی اور موت دی اس لیے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آج ہمارے اوپر دنیاوی زندگی اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو پس پشت چھوڑ دیا۔ ہم نے اصل زندگی دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے سامنے رکھ کر گزارنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر قتل و قتال کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ یا اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ جو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں
یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ زمین کے درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آج انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے, باقی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, اختیار دیا, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے, ہدایت کا بھی راستہ دکھلا دیا اور گمراہی کا بھی راستہ دکھلا دیا. اب انسان کی مرضی ہے, دل چاہے تو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار لے, اور دل چاہے تو نافرمانی والی زندگی گزار لے. یہ پاور ہے انسان کے اندر, یہ اختیار ہے, یہ ہر انسان کو موت تک کے اختیار ہے. ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے, اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے, جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اور وہ لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی رب ہوں. یہ وہ آزادی جو اللہ نے انسان کو دی ہے, اور یہ آزادی انسان کو دے کر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ جب تمام حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پر ڈال دی, جب بیوی بچوں کی پالنے کی حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پر ڈال دی, جب ماں باپ کے حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پر ڈال دی, جب پڑوسیوں کے حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پر ڈال دی, جب رشتہ داروں کے حقوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پر ڈال دی, پھر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ اب کون ہے میری عبادت کرنے والا اور کون ہے مجھ سے بغاوت کرنے والا. اور پھر عبادت کرنے والوں نے دکھا دیا کہ سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا, اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا دین کے لیے, اپنی صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا لی دین کے لیے. اور دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے, اور اس دین کی اشاعت کے لیے ساتوں زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے. اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا. اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوں کے دل کو کھول دیا. اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے قرآن کا ذمہ لے لیا. اس دین کی اشاعت کے لیے صحابہ نے سب کچھ گھر بار چھوڑ دیے اپنے, اور یہی حق تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کا بھی راستہ دکھلا دیا. اب ہم میں سے کوئی یہ شخص کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام ہم تک نہیں آیا. اب ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں پتا تھا. اب ہم میں سے کوئی یہ شخص کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں برائی اور اچھائی میں فرق نہیں پتا تھا. اب ہم میں سے کوئی یہ شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارا دین پر چلنا مشکل تھا. ہر راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار کر دیے. دل چاہے تو آپ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار دو. میرے بھائیوں, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اگر خدا نخواستہ مال و دولت کی طرف توجہ چلی جائے تو اتنا مال اکٹھا کرو جتنا کہ تمہاری ضرورت ہے, جتنا کہ ایک مسافر کو زیبا دیتا ہے سامان سفر کے لیے, اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو. پھر نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی, نہ کسی چیز کے جانے کا غم. بہترین سے بہترین انسان اس دنیا سے چلا جائے, یہ دنیا چھوڑ کر انسان یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے, لیکن دنیا کے نظام نہیں رک سکتے. یہ دنیا کا نظام چلتا ہی رہے گا. میرے بھائیوں, یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں, اور یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. اور عقل مند کون انسان ہے جو 24 گھنٹے اپنی موت کو یاد کرے. یہ موت کو یاد کرنا آپ کو برائی سے بچائے گا. یہ موت کو یاد کرنا آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آئے گا. یہ موت کو یاد کرنا آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا.
भाई मौत ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को पता है कि मौत हम सबको आनी है। इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पे वो लोग होते हैं जो मौत से नफरत करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। उनके सामने अगर मौत का नाम ले लो, अल्लाह अल्लाह, मौत का नाम ले लिया। ये वो लोग होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करते हैं, अपनी दौलत से मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग मौत का लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते। और इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और बढ़ती वही चीज़ है जो पैदा हो चुकी होती है। जो इंसान है शुरू ही जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत में नहीं आता है, मस्जिद का रुख नहीं करता है, मेरे भाइयों, वो बुढ़ापे में ही इल्ला माशाअल्लाह आ जाए। और दूसरी कैटेगरी के जो इंसान होते हैं वो होते हैं जो मौत से नफरत नहीं करते बल्कि मौत से डरते हैं। वो इस वजह से कि जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर अल्लाह ने उन्हीं उसी हाल में बुला लिया तो क्या हश्र होगा हमारा, क्या हम अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। इसलिए डरते हैं। और ये लोग ये तमन्ना करते हैं कि हम नेक आमाल करते करते जो है मौत हमारी आ जाए, हमारी मौत सजदे के अंदर आ जाए। ये कैफियत मोमिन की होती है कि उन्हें मौत से नफरत नहीं होती बल्कि डर होता है, अपने आमाल और अपने गुनाहों पर डर होता है कि जैसे हमारे आमाल हैं, अगर इसी हाल में हम रुखसत हो गए तो मेरा हश्र क्या होगा। और तीसरी कैटेगरी के जो इंसान होते हैं जो हर वक्त मौत का घूंट पीने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त इसी आस में रहते हैं कि कब हमारी अल्लाह से मुलाकात हो, कब हम अल्लाह से जाके मिले। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको इस तीसरी कैटेगरी के अंदर शामिल कर दे। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले पहले जो है आखिरत की ज़िंदगी को बनाने वाला बना दे और मौत से पहले पहले आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले पहले अपनी आखिरत को बना ले। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।